بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میں اپنی نانی کے پاس رہتی تھی۔ میرے نانا بہت ہی عجیب قسم کے تھے۔ وہ بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ اکثر ہی ان کے پاس دور دور سے عورتیں علاج کروانے آتی تھی۔ میری نانی کو میرے نانا سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ میں اکثر نانی سے یہ پوچھتی کہ انہیں نانا سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے، تو وہ کہنے لگتی تم نہیں جانتی وہ علاج کے نام پر کیا کرتا ہے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا۔ ایک دن میں برقع پہن کر نانا کے پاس علاج کروانے گئی، لیکن اچانک سے نانا نے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اپنے نانا کی حقیقت جاننے کے لیے یہ سب تو کر سکتی تھی۔ میری نانی کو اس بارے میں علم ہو جاتا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹنا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بس وہی کرنا تھا جو مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں نے کہا اور دروازے کی طرف آہستہ آہستہ گئی۔ میں نے نانا کی طرف گئی۔ میں نے ہلکی سی دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نانا کی آواز آئی، آ جاؤ۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے ایسی بات کیوں کی تھی؟ کیا انہیں پہلے سے معلوم تھا یہاں کوئی عورت آنے والی ہے؟ میں نے ان کے انداز سے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے میرا علاج کرنا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے دوا چاہیے تاکہ میری اولاد ہو سکے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، میڈم آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں یہاں کیسی دوا دیتا ہوں۔ نانا کی بات سن کر میرا دل پوری طرح سے دھڑکنے لگ گیا۔ اچانک سے وہ میرے قریب آئے۔ اچانک سے میری قبر میں چیخ گونجی جب انہوں نے میرا نام ملائکہ ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، جن میں سے میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میری نانی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ میں اپنی نانی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی میری نانی نے مجھے بہت زیادہ لاڈ سے پالا تھا۔ لیکن نانی ایک زیادہ بات میں نے نوٹ کی تھی۔ میری نانی سب سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی اور بہت اچھی تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ برا تھا۔ میں نے پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی، بس اپنا شوہر انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اکثر اماں سے یہ سوال کرتی تھی کہ آپ کے ابا آپ کی اماں کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اماں مجھے خاموش کروا دیتی اور کہتی کبھی یہ بات اپنی نانی سے نہ پوچھنا۔ لیکن میں اپنی نانی کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، جس کی وجہ سے میں سب کچھ پوچھ سکتی تھی۔ اکثر یہ سوال پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بولا، نانا کے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں ان کے کمرے کی صفائی کرنے گئی۔ ابھی میں صفائی کر کے الماری صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے الماری کے اندر سے ایک لفافہ گرا۔ میں حیرت سے اس لفافہ کو دیکھنے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لفافہ کھولتی، اچانک سے نانا کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک دم سے وہ لفافہ میرے ہاتھ سے چھین لیا اور غصے میں کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لفافہ اٹھانے کی، اور تم نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ ان کی بات سن کر میں نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ نانی نے مجھے صفائی کرنے کا کہا تھا، اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آئی ہوں، لیکن انہوں نے غصے میں مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو نانی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ نانی کی بات سن کر میں نے کہا، وہ مجھ پر چلا رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو ان سے؟ وہ تو اتنے اچھے ہیں نا، عورتوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی، ان کا علاج کرتے ہیں اور انہیں اولاد مل جاتی ہے، پھر بھی آپ کو نانا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ وہ عورتوں کا علاج کرتے ہیں۔ میری بات سن کر نانی ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ لیکن آج میں نانی سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک بار منع کیا تو بار بار کیوں پوچھ رہی ہو؟ نانی نے مجھے بہت زیادہ غصے میں کہا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگ گئی تھی، مجھے نانا کے بارے میں جاننا ہے۔ اس بارے میں نے دیکھا، ایک عورت نانا کے پاس آئی۔ شاید اس نے نانا سے کوئی دوائی لینی تھی۔ جب وہ نانا سے دوائی لے کر باہر نکلی تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی نانی راستے
आग बगौला हो गई और बिला वजह मुझे डांटने लग गई। मैं जानती थी ये इस औरत को देखते ही नानी को गुस्सा आया था, लेकिन क्यों आया था ये बात मैं नहीं जानती थी। आज रात मैंने सोच लिया था मैं नाना के पास जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो करते क्या हैं जिसकी वजह से नानी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने निकाब ओढ़ा और बुर्का पहन लिया, क्योंकि नाना के पास अक्सर जो औरतें आती थी उन्होंने वही हुलिया अपनाया हुआ होता था। नाना के कमरे में गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर नाना को पता चल जाता या नानी को पता चल जाता तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना था। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, खुद को अच्छी तरह ढांप रखा था। नाना मुझे कहने लगे, आ जाओ कमरे में। इन्हें लग रहा था कि शायद मैं कोई और औरत हूँ जिनसे इलाज करवाने आई हूँ। मैं आहिस्ता से जाकर वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने आवाज़ थोड़ी सी बदल कर बोली, मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे कोई दवा दें ताकि मेरी औलाद हो जाए। वो मुझे कहने लगे, आप अच्छी तरह जानती हो तभी मेरे पास आई हो, यहाँ कैसी दवा देता हूँ और क्या कहता हूँ। इनकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लग गया था। न जाने क्यों नाना अब क्या कहने वाले थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। नानी को गुस्सा याद आ गया था। अब मैं पछता रही थी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। अचानक से उन्होंने वही लिफाफा अलमारी के अंदर से निकाला। उसे देखकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेरे पास आए। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो देखते ही मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और नानी कमरे में दाखिल हो गई। जल्दी से मेरा बाजू पकड़ लिया और नाना को गुस्से में खूनख्वार नज़र से घूरती हुई कहने लगी, इसको तो बख्श दो, तुम्हारी बेटी की बेटी है। नाना कभी मुझे देखते तो कभी नानी को देखते। नानी मुझे बाहर लेकर आ गई। उसे मैं पूछने लगी, तुम खुद उनके कमरे में गई थी क्या? इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगी, तुम्हें कितनी बार मना किया था, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती। वो जिस तरह डांट रही थी मेरा दिल रोने को कर रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरा नाना ऐसा होगा। नानी गुस्से में कमरे में ले गई और मैं उनके साथ चिपकी हुई थी। मैंने नानी से डरते हुए कहा, आप ऐसे शख्स के साथ कैसे गुजारा कर रही हैं? नानी कहने लगी, तो इतने सालों से गुजार रही हूँ। वो मुझे समझाने की कोशिश की, मेरी बात कहाँ समझाते। मैंने गुस्से में कहा, नाना को नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मेरे साथ वो सब कुछ कर देते जो बाकियों के साथ करते हैं तो क्या होता? वो औरतें खुद भी उन्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करवाते हुए। नानी कहने लगी, वो जवानी से ही काला जादू करते हैं। अक्सर ये औरतें इनका साथ देती हैं काले जादू करवाने में। इन्हें आज भी यही लगा था कि कोई औरत आई है जिनसे काला जादू करवाना चाहती है, लेकिन इन्हें क्या मालूम था तुम हो। इसके बाद नानी ने मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दिया और वहाँ पर आते ही माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। मुझे क्या मालूम था मेरी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। नाना के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था और मैं क्या कह सकती थी जब सब ने अपनी ज़बान बंद कर ली थी।